فجر کی نماز نہیں پڑھتا اللہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، اللہ اس کے ذہن کو کند کر دیتا ہے، اللہ اس کا حافظہ ختم کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ اکبر، حافظے میں کمزور ہے، بڑے بڑے حافظے میں کمزور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تم نے نماز کا سجدہ نہیں کیا۔ رحمت والے نے سارے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے تھے، کریم نے کرم کے دروازے کھولے تھے، رحیم نے رحم کے دروازے کھولے تھے، پالن نہار نے رزق کے دروازے کھولے تھے، رازق نے رزق کے دروازے کھولے تھے۔ یہ کتنا بد نصیب ہے، وہ تجھے تیرے دروازے پر آ کر بلاتا رہا، تو کروٹیں بدل کر اسے پیٹ دکھاتا رہا۔ فرمایا آج میرے سے منہ موڑ، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تیرا نقصان ہے۔ کل جب میں تیرے سے منہ موڑوں گا دنیا کے اندر، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بیوی کے پاس جائے گا جس کے پہلو میں سو رہے، بچے کو اپنے بازو پہ سلایا ہوا ہے، اماں ابا کے پاس سو رہے۔ کل قیامت میں کہہ رہا ہوں اٹھ جا، آجا 2 رکعت پڑھ کے مجھے راضی کر دے۔ کل قیامت کے دن بیوی بچوں کو لے کے آئے گا، اگر میں نہ ماننے پر آیا نہیں مانوں گا، پھر میں کہوں گا اس پلڑے کو بھر دے جس پلڑے کے اندر تنی نیکیاں تو لی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ تفسیر مدری میں قاضی قاری ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں داؤد علیہ السلام اللہ کے دربار میں عرض کرنے لگے، الہی مجھے وہ پلڑا دکھا جس کے اندر نماز روزے تول لے گا، جس کے اندر الہ العالمین انسان کی نیکیاں تول لے گا۔ اور میرے عزیزوں آپ نے سنا ہوگا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک پہ 10 دیتا ہے۔ کبھی فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ کبھی فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اتنے پہ اتنی دوں گا، 4 ارب دوں گا، 7 ارب دوں گا، 49 کروڑ ایک نیکی پہ دوں گا، 10 دوں گا، 300 دوں گا، 700 دوں گا۔ داؤد علیہ السلام کہنے لگے اتنی الہ العالمین نے کیا بھرنے کے لیے کوئی پلڑا بھی تو ہوگا، میرا داؤد پلڑا دیکھ کے کیا کرے گا؟ کہنے لگے الہ العالمین ذرا مجھے وہ پلڑا دکھا۔ فرمایا میرا داؤد ذرا آسمان کی طرف منہ کر لے۔ اللہ اکبر، آسمان کی طرف منہ کیا، داؤد علیہ السلام کو پلڑا دکھایا، داؤد علیہ السلام کی چیخ نکلی، زبان پر آیا اللہ، غش کھا کے زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئے۔